بات چل رہی ہے تو بعض سلفی علماء ہی ہیں جو ایک دوسرے پر نقد کرتے ہیں، تو اس بارے میں منہج سلف میں اصلاح کے کیا اصول بتائے گئے ہیں کہ کسی ایک سلفی عالم سے اگر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اصلاح کے کیا اصول؟ دیکھیے، سلف میں اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کہتا ہے جو قرآن یا حدیث کے خلاف ہوتی ہے یا صحابہ کرام کے منہج کے خلاف ہو جاتی ہے کسی ایک معاملے کے اندر، جی تو کسی ایک معاملے میں، اور وہ بھی اس کی اجتہادی غلطی ہوتی ہے، محنت اور کوشش کرنے کے باوجود، جی قرآن و حدیث سے سمجھنے کے باوجود غلطی کر جاتا ہے، تو ان غلطیوں کی وجہ سے اسے سلف کے دائرے سے یا سلفی علماء کے دائرے سے خارج نہیں پایا جائے گا، اس لیے کہ کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے۔ جی بالکل اور سلف کا جو طرز رہا ہے وہ یہ کہ اگر کسی نے غلطی کی ہے کسی عقیدے کے معاملے میں، عقیدے کسی مسئلے کے تعلق سے غلطی ہو گئی، لیکن اس کی غلطی حق کو تلاش کرتے ہوئے رہی، جی قرآن و حدیث سے اسے استدلال کیا، حق کو تلاش کرنے کی کوشش کی، محنت کیا اس نے، اور اس کے سامنے یہی نظر آیا کہ یہ راجح ہے، اور اس نے اسی موقف کو اختیار کیا، حالانکہ وہ موقف عقیدے کے معاملے میں سلف کے منہج سے الگ ہے، تو اس بنیاد پہ اسے ہم سلفی دائرے سے خارج نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کی اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ کچھ ایک دو غلطیوں کی وجہ سے سلف نے یعنی سلفی علماء نے اس جی دور کے بڑے ائمہ نے انہوں نے افراد کو خارج نہیں کیا، بلکہ ان کو ان غلطیوں کے باوجود سلفی علماء میں شمار کرتے، لیکن ان کی غلطیوں کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی ان غلطیوں کی وجہ سے ان کو سلفیت کے دائرے سے خارج کرتے تھے۔ تو آج کے زمانے میں بھی ہمارا طرز وہی ہونا چاہیے، اسی کی سلف صرف صحابہ کرام نہیں ہے، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین کے بعد ائمہ کرام اور علماء کرام جی کا جو طرز رہا ہے ہر اپنے سے پہلے کے علماء کے تعلق سے، وہی ہمارا بھی رہے گا۔ اسی کی ایک تسلسل ہے ہمارا جو ہم تک پہنچا ہے، تو ایسا تو نہیں کہ ہم بیچ سے اس تسلسل کو کاٹ دیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم سلف ہیں، نہیں نہیں کاٹنا ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے سے پہلے علماء کے طرز کو دیکھیں گے، انہوں نے جو جن لوگوں نے غلطی کی ان کے تعلق سے انہوں نے کیا موقف اختیار کیا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ان کا موقف یہ تھا کہ ایک تو غلطیوں کی وجہ سے سلف کے دائرے سے ان کو خارج نہیں کرتے تھے، جی جب تک کہ کوئی بالکل ظاہر بات نہ ہو جائے۔ اگر کوئی بالکل ظاہری بات ہے اور وہ حقیقی معنوں میں نظر آتا ہے کہ ہاں یہ شخص سلف کے منہج کے بجائے الگ منہج پہ چل رہا ہے، تو وہاں پہ اس سے حکم لگایا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں جو چل رہا ہے میدان میں، سب سلفی علماء ہیں، جی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، اور سلفیت سے خارج کرنے کا معاملہ ہو رہا ہے۔ جی یہ غلط طریقہ ہے۔ طریقہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ ٹھیک ہے، سامنے والے سے غلطی پہ غلطی کی اصلاح کرنی ہے آپ کو، جی اور اصلاح کا جو طریقہ سلف کے یہاں تھا وہ یہ کہ سب سے پہلے تنہائی میں اسے نصیحت کی جاتی ہے، جی سبحان اللہ اور یہی آج کے بڑے علماء کے کا بھی طرز رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے شیخ عربی رحمہ اللہ جی کا موقف بھی یہی تھا، شیخ نواز رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی تھا، یعنی یہ کبار علماء تھے جن کا موقف یہ تھا کہ اپنے مخالفین کی غلطیوں کو جانتے ہوئے پہلے سری طور پہ، پوشیدہ طور پہ ان کے ساتھ ربط قائم کر کے ان کو نصیحت کرتے تھے۔ سبحان اللہ جب وہ باز نہیں آتے، ہر درمی پہ رہتے، تو پھر حق کے بیان کے لیے اسے عوام میں لے آتے تھے۔ جی تو یہ چیزیں ان کی سیرت آپ پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گی، اس میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو یہی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ، ایسا نہیں کہ سوشل میڈیا پہ غلطی کیا ہے تو ہم اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ ہی بولے، نہیں، یہ اصلاح کا طریقہ نہیں۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے ربط قائم کریں، اس کو آج کے زمانے میں آسان بھی ہے، اور اس کو اس کی اصلاح کریں کہ آپ بھائی آپ نے یہاں پہ غلطی کی ہے، آپ خود جو ہے ایک اس کو حذف کر دیجئے، اور یا پھر ایک بیانات جاری کر دیجئے، بالکل خود اپنے ہاتھوں اس کی اصلاح ہوتی ہے تو بہت اچھی چیز ہے۔